حضرت باہر تشریف لائے، راجہ سے نگاہ ملی، راجہ گھوڑے سے اتر گیا، تاب نہ لا سکا، گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کے بعد امامنا نے سب اصحاب کو جمع کیا اور بیان قرآن شروع فرمایا، تو آپ کا بیان قرآن راجہ سننے لگا۔ اس قدر استغراق سے راجہ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کے سب آپ کا بیان قرآن سننے لگے۔ اور بیان قرآن کیا تھا کہ اس نے راجہ کے دل کو تبدیل کر دیا، قلب ماہیت ہو گئی۔ آپ غور فرمائیے، اعتراض کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی حضرت سید محمد کو کروڑہا بتوں کے درمیان بھیج دیا ہندوستان۔ اب دیکھیے، بت گری کے لیے بھیجا یا بت شکنی کے لیے بھیجا، آپ خود غور فرمائیے۔ بیان قرآن سننے کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی راجہ کی کہ وہ متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے اس نے کہا کہ یہ گائے کو جس نے ذبح کیا ہے، گائے کے پیدا کرنے والے نے گائے کو ذبح کیا ہے، ہم بدلہ کس سے لیں؟ اپنے ساتھیوں سے اس نے یہ بات کہی۔ اب اس کے بعد اس نے حضور سے درخواست کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں، یہ ریاست آپ کی ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں ہمارے مہمان رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ کسی کے حکم کا تابع نہیں ہے، بندہ صرف اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے ہم قیام کرتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے تو ہم اس مقام کو چھوڑ کے ہجرت کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کی مہمانی کی گئی، بکرے بجائے گئے اور سب کے سب تصدیق سے مشرف ہو گئے۔ سب کے سب، نہ صرف راجہ بلکہ وزراء، اس کے فوج، اس کے سپاہی، سب کے سب ایسے متحد ہو گئے۔ رانی کہلوایا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، انہوں نے بھی تصدیق کا شرف حاصل کر لیا۔ ایسی ریاست کے جو بڑی سخت پالیسی والی ہندو ریاست تھی، وہاں ایک قلب ماہیت ہو گئی، بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ حد یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم تھے یا راجہ تھے، ان کی ایک چچیری بہن تھی، ان کا عقد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ ان بی بی کا نام ہے بی بی بھانمتی۔ بھانمتی سے امامنا اور سیدنا نے عقد فرمایا، اور آپ جیسلمیر ہی میں قیام فرما تھے۔ ساری آبادی تبدیل ہو چکی تھی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، انہوں نے تصدیق مہدی موعود کو قبول کیا تھا۔ خود بی بی بھانمتی کا یہ عالم تھا کہ چند ہی روز میں ایسی تصدیق سے مشرف ہوئی، اسلام سے مشرف ہوئی، تصدیق مہدی سے مشرف ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا تو پھر آپ کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہو گیا۔ ایسی عبادت گزار اور ایسی اللہ والی بیوی تھی کہ آپ ہی کے فرزند تھے میاں سید علی۔ میاں سید علی آپ ہی کے فرزند تھے۔ ان کو بچپن میں امامنا کی خدمت میں صحبت میں رہنے کا موقع نہیں ملا، یتیم ہو گئے۔ میاں سید علی بازار سے گزر رہے تھے گجرات میں، امامنا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے زمانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میاں سید علی کا قصہ آپ کو اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں واقعہ کہ یہ بی بی بھانمتی کے لخت جگر تھے، ان کے نور نظر تھے، ان کے فرزند تھے میاں سید علی۔ عالم نوجوانی میں بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مجمع ہے اور شور ہے، قریب گئے، پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ بندگی میں شاہ نعمت جو مہدی موعود علیہ السلام کے تیسرے خلیفے ہیں، ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے پولیس والے۔ گرفتار کر لیا تھا اس جرم میں کہ یہ سید محمد کو مہدی موعود مانتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کیا بڑا جرم ہے اور کیا سزا دی جا رہی ہے، آپ غور تو فرمائیے۔ تو میاں سید علی نے پولیس والوں سے کہا کہ یہ ضعیف آدمی ہے،
ان کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے، اگر آپ کو حضرت سید محمد کا فرزند ہی مل جائے تو کیا آپ ان کو رہا کر دیں گے اور ان کو گرفتار کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، اگر ہم کو سید محمد جون پوری کا بیٹا مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس بوڑھے آدمی کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بندہ حضرت کا فرزند ہے، آپ غور فرمائیں، بی بی بھانمتی کا رخت جگر، آپ غور فرمائیے۔ تو میاں سید علی نے فرمایا کہ بندے کو گرفتار کر لو اور حضرت شاہ نعمت کو چھوڑ، تو انہوں نے بندگی میں شاہ نعمت کو رہا کر دیا اور بندگی میں سید علی کو گرفتار کر لیا اور ان کو لے کے جا کے قید کر دیا۔ ایک زمانے دراز تک آپ قید میں پڑے رہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک موقع پہ ملک پیر محمد جو بادشاہ کے سپہ سالار تھے، بادشاہ نے ان کو دکن کی طرف ایک مہم پہ بھیجا ایک ہندو راجا کے خلاف۔ وہ گئے اور انہوں نے کام پورا کیا، کامیابی حاصل کی، واپس آئے۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا ان کے کیمپین سے، جو ملٹری کیمپین جو ان کا تھا اس سے اتنا خوش ہوا کہ دربار میں بادشاہ نے کہا کہ ملک پیر محمد جو مانگتے ہو مانگو، تم کو عطا کیا جائے گا۔ ملک پیر محمد نے فوراً عرض کیا کہ حضور، میرے امام مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند کو ناحق بے سبب قید میں رکھا گیا ہے، اگر ان کو رہا کر دیا جائے تو مجھے سب بہت خوشی ہوگی اور یہی میرا انعام ہے۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً میاں سید علی کو رہا کر دیا جائے۔ یہ حکم کا دینا تھا، ملک پیر محمد نے شکریہ ادا کیا، بات یہاں ختم ہو گئی۔ وہ وزیر جس کو حکم بھیجنا چاہیے تھا اس نے فوراً ایک ہرکارے کو روانہ کیا، داروغہ جیل کے پاس ایک میسیج اس نے بھیج دیا۔ میسیج یہ بھیجا کہ اب میں سرکاری شاہی فرمان لکھ کے تم کو بھیجنے والا ہوں، فرمان آئے گا سید علی کو رہا کرنے کا، مگر فرمان کے آنے سے پہلے تم سید علی کا کام تمام کر دینا۔ آدمی دوڑا پہنچا، اس نے داروغہ جیل کو یہ بات بتا دی کہ وزیر کا یہ حکم ہے کہ میاں سید علی کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کو فوراً ہی قتل کر دیا گیا۔ ہماری روایات میں یہ ہے کہ دیوار میں چین دیا گیا۔